3 پڑوسی کون کون سے ہیں؟ ایک پڑوسی تو وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، سب سے بڑا حق تو اسی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 3 حق ہو گئے۔ اگر کوئی مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کے 3 حق ہوتے ہیں، ایک تو مسلمان ہونے کا حق ہے، دوسرا پڑوسی ہونے کا حق ہے، اور تیسرا رشتہ داری کا حق ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کس کو ہدیہ پیش کروں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو اس کو ہدیہ پیش کرو۔ تو سب سے بڑا حق تو بالکل قریبی پڑوسی کا ہے۔ پڑوسی کی 3 شکلیں ہیں، کبھی کبھی پڑوسی بھی ہوگا، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا حق اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ عام طور پر پہلے زمانے میں، خیر ابھی بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اب کم ہے، اب تو ایسا بھی ہو گیا ہے کہ شہروں میں باہر سے لوگ آ کر بس گئے ہیں، ایک آدمی بہار کا ہے تو دوسرا بنگال کا ہے، دونوں آپس میں پڑوسی ہیں، ایک میواتی ہے تو ایک دوسری راجستھان کے بالکل مغربی کنارے کا ہے، تو یہ اجنبی پڑوسی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ حکم فرمانے پہلے والجار ذی القربہ کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والجار الجنوب اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ پڑوسی تو ہیں لیکن رشتہ داری کا معاملہ کوئی نہیں ہے بلکہ اجنبی ہیں، آ کر رہنے لگے ہیں باہر سے، لیکن اب پڑوسی بن گئے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے۔ پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین نے آ کر مجھے پڑوسی کے اتنے حقوق بتلائے ہیں اور اتنی مرتبہ بتلائے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں جبرائیل امین پڑوسی کو میرا وارث نہ بنا دیں، اتنے حقوق ہے پڑوسی کے۔ بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خیال رکھا اگر تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ تو گوشت میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، تاکہ پڑوسی کو بھی پہنچا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے گوشت بنایا اور اس کی خوشبو پڑوسی تک پہنچ رہی ہے، وہ بیچارہ غریب ہے کہ گوشت خرید نہیں سکتا، اپنے دل کو مارے گا، اپنے بچوں کو سمجھائے گا لیکن اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے تم کیا کرو، اپنے گھر کے کھانے میں گوشت میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ شوربے زیادہ ہو جائے اور اس میں سے کچھ پڑوسی کی بھی پہنچا دو تاکہ وہ بھی اس کے بچے بھی کھا لیں۔ اب اندازہ لگائیے اسلام کتنی باریک چیزوں پر بھی نظر رکھتا ہے اور کہاں تک حکم دیا۔ اگر اس طریقے کا معاشرہ اسلامی بن جائے پھر دیکھو معاشرہ کیسا ہوگا۔ لیکن ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ہم کہاں عمل کرتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جو مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو خدا کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے سے کچرا جھاڑ کر پڑوسی کے سامنے کر دیتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے، اور عام طور پر اگر پڑوسی کچھ نہیں کہتا ہے، سیدھا ہے، شریف آدمی ہے، دیندار ہے، تو وہ درگزر کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ دبایا جاتا ہے۔ دیکھو آپ آس پاس کے تجربہ کرو، یہی حال ہوگا۔ ہاں اگر پڑوسی دمدار ہے نا تو سامنے والا گھبراتا ہے، نہیں بھائی یہ آتے ہی گالی سنا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شریف ہے، دیندار مزاج کا ہے، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا تو اس کو اور دبایا جاتا ہے۔ چوری کر لیتے ہیں، مفتی صاحب کے یہاں چوری ہو گئی اور پڑوسی نے کر لی، موٹر چرا کے لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجار ذی القربہ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار الجنوب، اجنبی پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور ہم نشین پاس بیٹھنے والا پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ دیکھو اس کو بھی پڑوسی کہا گیا ہے، پاس بیٹھنے والے کو۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، کبھی کبھی تو سفر میں ہوتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے بس میں، ایک سیٹ پر پڑوسی بن گیا۔ سفر میں بھی اگر کوئی پڑوسی بنا ہے اس کا بھی خیال رکھو، اس کی ضرورتوں کو، اس کی تکلیفوں کو پہچانو
کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے آرام کے لیے اس کی جگہوں کو بھی گھیر لوں۔ عام طور پر سفر میں، ٹرین میں یا بس میں ہم کیا کرتے ہیں، چوڑ کر بیٹھیں گے، سامنے والے کی سیٹ بھی خود دبا لیں گے۔ وہاں بھی دلوں کے اندر گنجائش رکھنی چاہیے، بلکہ اس پڑوسی کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے سفر کا پڑوسی تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو ہمارے ساتھ میں وہ رہتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا پڑوسی ہے، پاس بیٹھنے والا۔ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ مسافر کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ کوئی سفر کر رہا ہے لیکن اس کو راستہ معلوم نہیں ہے، منزل جہاں اس کی جانا ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، آپ سے نہ راستہ پتہ کیا تو آپ کی ذمہ داری صحیح راستہ بتاؤ، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ ایسے جانا، ایسے جانا، ایسے جانا، ایسے جانا۔ بعض مرتبہ تو جان بوجھ کر گھما دیتے ہیں، پھر وہ بیچارہ بھٹکتا رہتا ہے، تو گویا کہ اس نے حق کو مارا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وابن السبیل، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ بعض مرتبہ مسافر ہے لیکن اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو ہم اس کی ہیلپ کریں، کھانا ہے، پانی ہے یا دیگر ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ انسان پیسوں سے محتاج ہو جاتا ہے، بلکہ مسافر کے لیے تو زکوٰۃ فطرہ لینے تک کی اجازت ہے، گرچہ وہ اپنا گھر کا امیر آدمی ہے، لیکن سفر میں حاجت مند اگر ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ فطر کھانے تک کی اجازت ہے۔ تو مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ان میں سے ایک ایک لفظ ایسا معنی خیز ہے، اگر اس کی تفسیر کری جائے تو گھنٹوں لگ سکتا ہے، لیکن مختصر طور پر اشارہ کر دیے گئے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو یعنی تمہارے غلام باندی، ان کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرو۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ دور ایسا تھا کہ پوری دنیا میں لوگ غلام باندیوں کا رواج تھا، میدان جنگ میں قیدی بن کر آتے تھے، ان کو غلام باندی بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ غلام باندی کا رواج نہیں ہے تو اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری ماتحتی میں جو نوکر چاکر ملازم نوکری کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرو، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو، ان کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ ٹوٹنے پائے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتے ہیں اس شخص کو جو شیخی خور ہو اور شرکس نافرمان ہو، تکبر کرنے والا ہو، بڑائی جتلانے والا، اپنا آپ کو بڑا سمجھنے والا یا ڈینگے مارنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ عام طور پر حق تلفی انسان تکبر میں کرتا ہے، جس کے دل و دماغ میں کبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو ان کے حق دباتا ہے، حق کو مارتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو شیخی خور ہوں، ڈینگے مارنے والے ہوں اور اسی طریقے سے تکبر کرنے والے ہوں، سرکش ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔